السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يغتب بعضكم بعضا ويحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمة عند الله، رواه البخاری۔ مشفق مکرم باوقار سامعین و حاضرین اور بامہذب و بامؤدب عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور یوں ہی مبعوث فرما کر یوں ہی بیکار اور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر انگنت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرماتا رہا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، جہاں معاشرے کے اندر ہر طرح کی برائی وجود میں آ رہی ہے، طرح طرح کی معصیتیں اور جرائم و کرائم رونما ہو رہے ہیں، انہی برائیوں میں سے، انہی معصیتوں، انہی گناہوں میں سے ایک بہت بڑی گناہ، ایک بہت بڑا برائی جو ہے وہ زبان کا ہے۔ آج کے دور میں یہ جو زبان سے جتنے گناہ اور برائی اور فتنے رونما ہو رہے ہیں، اگر آج ہم اس زبان کو اپنے قابو میں، اپنے کنٹرول میں رکھ لیں تو یقیناً ایک بہت بڑے فتنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، البخاری کتاب الرقاق باب حفظ اللسان، حدیث نمبر 6474، کہ جو شخص اپنے دونوں جبڑوں کے بیچ یعنی زبان اور اپنے دونوں ٹانگوں کے بیچ یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو میں اس سے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ یعنی پتہ کیا چلا اس حدیث سے کہ انسان سے جو گناہ اور جو معصیت کے کام صادر ہوتے ہیں وہ انہی دو چیزوں سے صادر ہوتے ہیں۔ پہلی چیز زبان۔ زبان تو کیا، زبان کے بارے میں آتا ہے کہ اذا اصاب ابن آدم فإن الاعداء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، کہ جب ابن آدم یعنی آدم کی اولاد جب صبح کرتی ہے تو اس کے تمام اعضاء، اس کے ہاتھ، پیر، آنکھ اور تمام طرح کے اعضاء اس زبان سے کہتے ہیں، استفسار کرتے، التماس کرتے، گزارش کرتے ہیں، کہتے ہیں اے زبان تو سیدھی رہے، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سب بھی ٹیڑھے، ہم سب بھی سیدھے اور ٹھیک ٹھاک رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، تو بگڑ گئی تو ظاہر ہے کہ ہم سب بھی ٹیڑھے و نادرست ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ زبان سے گزارش کیوں کرتے ہیں اس کے اعضاء و جوارح؟ اس لیے کہ اے زبان تو دونوں جبڑوں کے بیچ تو محفوظ رہے گی، کچھ بھی بول دے گی غلط سلط، لیکن تو دونوں جبڑوں کے بیچ کیا ہوگی؟ محفوظ ہوگی، لیکن جو اس کا خمیازہ اور سامنے والے کا جو ہاتھا پائی جھیلنا پڑے گا وہ ہم ہاتھ اور پیروں کو جھیلنا پڑے گا۔ اس لیے زبان جو ہے اپنے دونوں جبڑوں کے بیچ تو محفوظ رہ جاتی ہے، لیکن جو فتنہ و فساد کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ باقی جسموں کو کرنا پڑتا ہے۔ مثلا آپ اگر جا رہے ہیں کسی بازار سے ہو کر کے گزر رہے ہیں اور کسی اجنبی انسان سے ٹکرا گئے، اور ٹکرانے کے بعد اگر زبان صحیح ہے، زبان کا استعمال صحیح معنوں میں انسان کرنا جانتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، معذرت خواہ ہوں، معافی چاہتا ہوں،
بول کر کے نکل جاتا، معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہیں پہ زبان کو اس نے کنٹرول نہیں کیا، جذبات میں آ کر کے ایک دوسرے سے تو میں کر لیا، تو زبان کیا ہوا؟ جبروں کے اندر تو محفوظ ہے، لیکن جو تو میں کے ذریعہ جو فائٹ ہوتے ہیں، جو لڑائی ہوتے ہیں، اس کے ذریعہ جو اعضاء و جواروں پر تکلیف پہنچتی ہے، پھوٹتے ہیں، چہرے اور ہڈیوں پر جو ضرب لگتے ہیں، وہ کون جھیلتا ہے؟ وہ باقی اعضاء اور جوارے جھیلتے ہیں، زبان نہیں جھیلتی میرے بھائیو. اس لیے زبان کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے کسی فارسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، بے سخن آدمی سخن را نگفتہ باشد، آدمی سخن را نگفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد. کہ انسان جب تک خاموش رہتا ہے، چپ چاپ رہتا ہے، اس کی برائی، اس کی اچھائی لوگوں کی نظروں سے کیا ہوتی ہے؟ مخفی ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. سامنے والا سمجھ نہیں پاتا ہے کہ آیا انسان اچھا ہے یا برا. لیکن انسان جیسے اپنی زبان کھولتا ہے، کچھ بولتا ہے، تو سامنے والا اس کے جملے سے، اس کے کہی ہوئی باتوں سے یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ انسان اچھا ہے یا برا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اپنی زبان کھولیں، اپنی زبان کا استعمال کریں، تو اچھی اور بھلی بات کہیں، ورنہ خاموش رہیں. ورنہ سامنے والا اس چیز سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ سامنے والے کا انسان کا کیریکٹر کس قدر اچھا ہے اور کس قدر یہ برا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھی اور بھلی بات کہے، فلیقل خیرا او لیصمت، ورنہ خاموش رہے. آج ہم اور آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، جو اہل علم اور باثروت ہوتے، باصلاحیت ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، ایک دین کے جانکار ہوتے ہیں، جب اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے یا کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے کسی ستون میں یا کسی شرعی کام میں، تو اس سے پہلے کہ اس سے کوئی عالم اس کی اصلاح کرے، اس سے بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، حافظ جی آپ نے یہ غلطی کر دی، آپ سے یہ غلطی ہو گئی. اللہ کے بندے، ایک عالم بھی وہ انسان ہی ہے، وہ کوئی تمہارا روبوٹ بنایا ہوا نہیں ہے کہ آپ نے جو کچھ ایڈ کر کے ڈال دیا اب ہو بہو وہی کرے گا. انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے. اگر انسان سے غلطیاں ہونا بند ہو جائیں تو اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے بندے گناہ کرنا اور توبہ کرنا بند کر دیں، بھول چوک کرنا بند کر دیں، تو میں ان کو ختم کر کے ایسی قوموں کو لاؤں گا جو گناہ کرے گی اور توبہ بھی کرے گی. میرے بھائیوں، یہ انسان جو گناہوں کا پتلا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن گناہ گاروں میں، خطا کاروں میں سب سے بہتر گناہ گار، سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا ہو، پلٹنے والا ہو، اللہ کی دربار میں حاضر ہو کر اس سے توبہ طلب کرنے والا ہو، رونے اور گڑ گڑانے والا ہو. محترم سامعین کرام، ایک عربی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جراحت السنان لہل تیامو ولا یلتام ما جرح اللسان. کہ نیزے کا زخم جو انسان کو لگتا ہے وہ بھر جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. پتھر کا لگا زخم، اینٹ کا لگا زخم ایک نہ ایک دن انسان کا ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن جو زبان کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو زخم دیتے ہیں، زبان سے جو گھائل کرتے ہیں ہم، وہ زخم کبھی بھرتا نہیں میرے بھائیوں، وہ دل پر لگ جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ زبان کو ٹھیک طریقے سے، ٹھیک نہج پر استعمال کریں. کہاں کیسے بولنا ہے، کس انداز میں بولنا ہے، اپنی بات کو کس طرح رکھنی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ طریقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. میرے بھائیوں، پہلے اپنے اندر آپ سلیقہ لائیں، اپنے زبان کا استعمال کرنے کا جو اصلی نہج ہے، جو طریقہ ہے، وہ اپنے اندر پیدا کریں. اس کے بعد آپ لوگوں پر طنز کریں، نقد کریں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک زبان کے اوپر ایک دلچسپ واقعہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ زبان کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے میں کتنا فائدہ ہے اور کتنا نقصان ہے. ایک بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ جو تھا بڑا ظالم تھا، لوگوں پر حکومت کر رہا ہوتا ہے
اور اس کی رعایا جو ہے بڑی خوف زدہ رہتی تھی اس سے. بادشاہوں کا کیا ہوتا تھا کہ جب خواب وغیرہ دیکھتے تھے تو وزیروں کو بلاتے تھے اور اس سے مشورہ لیتے تھے کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے, اس کی کیا تعبیر ہوگی. تو وزیر کیا کرتا تھا, بڑے بڑے تعبیر لوگوں کو تعبیر جو بتاتے خوابوں کی ان کو بلاتا تھا اور بلا کر کے کیا کرتا تھا ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھتا تھا. اگر اس خواب کی تعبیر ٹھیک اور اچھی رہی تب تو اسے انعام و اکرام سے خوب نواز دیتا تھا, مال و مال کر دیتا تھا. لیکن اگر خواب کی تعبیر بری ہوئی, کسی سزا کی طرف اشارہ ہوا, تو کیا کرتے تھے, تعبیر جو بتانے والا ہوتا تھا اس کا سر قلم کروا دیتا تھا بادشاہ. ایسے کیا ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت جو ہے گر گئے, سارے دانت گر گئے. صبح میں بادشاہ اٹھا, بڑا پریشان ہوا, کہا کیا معاملہ ہے, یہ خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. بڑا کشمکش میں تھا, ٹینشن میں تھا. وزیر کو بلایا اور کہا کہ وزیر, میں نے ایسے ایسے خواب دیکھی ہے اور میں بڑا بے چین ہوں, اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی. تو وزیر بھی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گیا. کہا بادشاہ سلامت, یہ خواب جو ہے بڑا سنگین لگ رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ تعبیر بتانے والوں کو بلایا جائے, اس خواب کی تعبیر کا پتہ کرو. بڑے بڑے تعبیر والے آئے, خواب کی تعبیر بتانے والے, معبرین جن کو کہا جاتا ہے, آئے بادشاہ سلامت کے دربار میں بیٹھے. ایک سے پوچھتا گیا بادشاہ سلامت, کہا کہ میں نے ایسے اور ایسے خواب دیکھا ہے, اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی. میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے سارے دانت گر گئے ہیں. تو تعبیر خاروں نے جو تھے, تعبیر بتانے والوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت, اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے سارے فیملی ممبرز, آپ کے پریوار, آپ کے اولاد, آپ کے بال بچے سب ختم ہو جائیں گے, سنبر جائیں گے. بادشاہ سلامت بہت جھلایا, ناراض, سخت غصے میں, کہا تمہاری اتنی ہمت, یہ جرت, اور کیا کہا سر قلم کر دیا جائے. بڑے بڑے زبانی صلاحیت کے مالک جو ماہرین تھے بتانے والے, وہ تھے ناکام. بادشاہ سلامت سر قلم کروا دیا سب کو. لیکن ایک چھوٹا سا تعبیر بتانے والا تھا, چھوٹا سا تھا, بہت کم معمولی پڑھا لکھا, لیکن زبان کا استعمال اچھی طرح جانتا تھا. تو زبان کی استعمال جب اس نے اس سے پوچھا بادشاہ کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے ہیں, اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, اس خواب کی تعبیر کیا ہے. بیچارہ سہما ہوا, ڈرا ڈرا, تھوڑا سا علم لیکن زبانی صلاحیت اچھی تھی. اس نے کہا بادشاہ سلامت, اس خواب کی تعبیر بہت اچھی ہے. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ سب سے لمبی عمر پانے والے ہیں, آپ اپنے گھر میں سب سے لمبی عمر پانے والے ہیں. کیا مطلب, مطلب وہی ہوا نا کہ آپ سب سے لمبی عمر پائیں گے اور سب گھر والے آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائیں گے. بات کو پلٹ دیا اس نے, یعنی کان یا ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے, بات ایک ہی ہے, بس زبان جملے کی ہیرا پھیری ہے. پلٹ دیا جملے کو اس نے. باقی معبرین کیا کہہ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے تمام فیملی ممبرز ختم ہو جائیں گے. اس میں ناراضگی کا اظہار کیا اور سب کا سر قلم کر دیا گیا ایک پل میں. اور وہی چھوٹا سا زبان کا استعمال کرنے والا, اچھے نہج پہ, اخلاق مند انسان, کیا بادشاہ سلامت اس کی تعبیر تو بہت اچھی ہے, آپ سب سے لمبی عمر پانے والے ہیں. یہ ہوتی زبان کا استعمال. آپ کو یہ زبان چاہے تو آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز کر سکتی ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ مصیبت, بڑی سے بڑی مصیبت سے بچا سکتی ہے. لیکن اگر اسی زبان کو آپ صحیح طریقے پر استعمال کرنا نہیں سمجھ سکے, نہیں کر پائے, تو یہی زبان آپ کو آسان سے آسان جگہوں پر ذلیل و رسوا کر دے گی. ہر ایک محفل میں تمہیں تمہارے کیریکٹر پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہوئے دکھیں گے. محترم سامعین کرام, کہنے کا مقصد اور سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو جاننے اور سمجھنے سے پہلے, اس پر انگلی اٹھانے سے پہلے اس کے بارے میں جان لینا چاہیے, اور اس پر آپ اظہار خیال پیش کرنے سے پہلے آپ خود اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے کہ آپ کس پانی میں ہیں, آپ کا کیریکٹر کس معیار کا ہے, اس کے بعد آپ کس پر انگلی اٹھائیں. یہاں دیکھیے تھوڑے تھوڑے پڑھے لکھے لوگ علماء پر انگلی اٹھا دیتے ہیں. دل خون کے آنسو روتا ہے
10 10 साल पढ़ने वाले बच्चे, चटाई तोड़ने वाले, रात दिन एक करने वाले, दाल भात और फीके सादे से सादा खाने पर घर और माँ बाप भाई बहनों को छोड़ करके, उनकी मोहब्बतों को पैरों तले कुचल करके, उनसे दूर रह करके तालीम हासिल करते हैं। क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाओं को अपने दिलों में, अपने जहनों में महफूज करते हैं। और जब वो फारिग तहसील होकर के माशरे में आते हैं, लोगों के सामने दीन और दुनिया को समझाते हैं, तो एक एक गलती पर लोग हजारों हजार ताने देते हैं और मुद्दतों तक उसको याद रखते हैं और उसको उस नाम से जलील करते हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी मेरे भाइयों? आज आप अपने उलमा पर उंगली उठाएंगे, उनको जलील करेंगे। यही उलमा अगर ना रहे ना, तो ये जनाजा पढ़ाने वाले, आपके जनाजा पढ़ाने वाले ना मिलेंगे। यही उलमा अगर ना रहे तो आपकी निकाह पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। ये उलमा अगर नहीं रहे तो आपकी मिंबरों में खराब संभालने वाले नहीं मिलेंगे। मेरे भाइयों, जोहला बनेंगे आपकी मिंबरों में खराब को संभालने वाले, और ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो बातें ना आपने सुनी होंगी ना आपके बाप दादाओं ने सुनी होंगी। ऐसी ऐसी बातें, रोयबिजा बातें करेंगे। सहाबा कराम ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल, वमर रोयबिजा, रोयबिजा क्या अल्लाह के रसूल? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोयबिजा कहते हैं ऐसी बातें जो ना तुमने सुनी होंगी और ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुनी होंगी। जल्लु फाजल्लु, जो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। मेरे भाइयों, हमें इस चीज को समझना और जानना चाहिए और अपनी जबान को, अपने राय को, इफ्तार और नजरियात को रखें, लेकिन अच्छे नहज पर रखें। फर्दन खलवत में, तन्हाई में बुला करके हाफिज जी को मशवरा दें कि हाफिज जी आपके अंदर ये कमी है, इसकी इस्लाह कर लें। फिर देखिए वही इमाम, वही आलिम, वही खतीब अगर उस चीज को आप उसकी नजरों में बावकार हो जाएंगे, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी कि क्या इंसान है। मुझे जलील करने के बजाय लोगों ने मुझे खलवत में बुला करके, तन्हाई में बुला करके मुझे नसीहत की, आपका मकाम बढ़ जाएगा और वो हाफिज और आलिम आपकी कदर मंजिलत को समझेगा। लेकिन आप नहीं उठेंगे और महफिलों में बोल देंगे, टोक देंगे, ये ना ज़ेबा और ना मुनासिब हरकतें हैं। इससे हमें बचना चाहिए और एहतराज करना चाहिए, और हत्तल इम्कान हमें अपनी ज़बान की हिफाजत करने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमको अपने ज़बान को सही नहज पर इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।